تحریک انصاف کے وکیل سلمان صفدر نے سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف مہم چلانے والوں کو پکڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ پروگرام نے پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ٹویٹس کے ذریعے سوشل میڈیا پر ججز کو اسکینڈلائز کرنا سنجیدہ نوعیت کا سائبر کرائم ہے، کسی میں اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی کہا کہ پچھلے 15-16 مہینوں سے ملک میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بار بار درخواستیں آئیں، لیکن افسوس ہے کہ ان درخواستوں کو نظر انداز کیا گیا۔ آپ خود کہہ رہے ہیں معاملہ جب سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو ججز جو ہے وہ 2 منٹ میں کیس کی میرٹ کو دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، سماعت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں ایک کیمپین باقاعدہ ججز کے، مختلف ججز چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں، سپریم کورٹ کے ہوں، ان کے خلاف چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جس پہ بعض اکاؤنٹس جو ہیں وہ، بلکہ بہت سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ جیسے آج آپ نے بات کی، سداد طارق مسعود نے فوراً آپ کا کیس ٹیک اپ کر لیا، لیکن جب ملٹری کورٹ کا کیس ہوا تھا اور وہ دوسری بینچ کا حصہ تھے تو اس وقت ان پہ تنقید کا سامنا ہوا۔ کبھی اطہر من اللہ صاحب پہ تنقید کا سامنا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بینچ پہ کیوں نہیں بیٹھتے، اور پھر آج ان کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آنے کے بعد بھی آپ دیکھیں تو سائفر کیس میں آپ کو ریلیف ملا، الیکشن ڈیٹ پی ٹی آئی کی پٹیشن تھی، وہاں ڈیٹ فائنلائز ہو گئی، آج لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے فوری طور پہ کیس مقرر کر لیا گیا۔ ملٹری کورٹ میں پہلے بینچ نے جو ہے وہ آپ کی پٹیشن کے حق میں فیصلہ دیا، بعد میں اپیل میں جو ہے وہ کہا کہ ٹرائل کو کنٹینیو رکھا جا سکتا ہے، لیکن فیصلہ بہرحال نہیں دیا جا سکتا۔ تو سنوائی تو آپ کی ہو رہی ہے، پھر کیوں یہ اتنی کیمپین اور اتنا واویلا مچایا ہوا ہے کہ ہمیں تو سنا ہی نہیں جا رہا؟ جب آپ پٹیشن لے کے جاتے ہیں سنوائی ہو جاتی ہے، اب ایسے تو نہیں ہے نا کہ سپریم کورٹ ہر معاملے میں خود سموٹو لیتی رہے گی؟ شہزاد صاحب، میں کسی حد تک تو آپ کی بات کر سکتا ہوں، ناٹ کمپلیٹلی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی تھی۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں آپ سے شیئر کہ ایسے مقدمے آئے ہیں ماضی میں، مگر 70s میں، آج سے 30 سال پہلے کے مقدمے، جہاں پر کسی پولیٹیکل پارٹی ہیڈ کے اوپر یا کسی پولیٹیشین کے اوپر 15 یا 17 یا 18 مقدمے ہوتے تھے، تو with one stroke of pen one judge would just quash all the proceedings۔ مگر یہ بات اس وقت افسوس کی بات ہے کہ تقریباً 15-16 مہینے سے جو چل رہا ہے اس پر ریپیٹڈ پٹیشن سپریم کورٹ کے آگے آئیں، مگر ان میں کچھ نہیں کیا گیا۔ بٹ آئی ایگری ود یو کہ سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چلتی ہے، یہ لوگوں کی یا سوشل میڈیا پہ لوگوں کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو یا ہائی کورٹ کے ججز کو ان کو اس طرح اسکینڈلائز کیا جائے یا ان کے خلاف اس طرح ٹویٹس کی جائیں۔ یہ دن بدن دس از گوئنگ انبرائڈلڈ، اور اس کا چیک اینڈ بیلنس اس کا ہونا چاہیے اور لمٹس ہونی چاہیے۔ لگتا ہے کہ اسٹریٹجی ہے کہ ججز کو پریشرائز کر کے رکھیں تاکہ وہ ہمارے حق میں فیصلے دیں۔ قانون بننے چاہیے، پروسیکیوشنز ہونی چاہیے، پکڑے جانا چاہیے۔ یہ سائبر کرائم ہے۔ کسی جج کے حوالے سے آپ کے تحفظات ہیں تو قانونی طریقہ ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نے باقاعدہ کہا ہے کہ وہ نہیں اعتماد کر سکتے اور وہ بینچز پہ نہ بیٹھے، قانونی طریقہ ہے، وہ جج کی مرضی ہے پھر وہ آپ کے اعتراض کو سنے یا نہ سنے۔ جی جی